اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے انسان پر مصیبتیں اور بیماریاں کیوں آتی ہیں، اور ان کے آنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کیا کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے بندہ مومن کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ، تیرے جو کمزور اور غریب بندے ہیں ان کو تم نے بہت زیادہ تنگ دست بنایا ہوا ہے، اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا، تو وہ ان کی جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹتے جاتا رہے، اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اٹلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار ہے۔ یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ، جو کفار ہیں وہ تو بہت عیاش و عشرت میں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا گیا اور ان کو کہا کہ یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہو یعنی جہنم ہو، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کا ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے عافیت اور صحت عطا فرماتے ہیں تو وہ موت سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں واضح و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اس سے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ یعنی کہ جو منافق یا گنہگار شخص ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بیمار ہونے سے اس کے گناہوں کا ازالہ نہیں ہوتا۔ کسی شخص نے حضرت عرض کیا کہ اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی و بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹ جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انعام ہوگی۔ جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی کہ جنت میں جانا بالکل آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دشوار گزار مراحل اور امتحانات لے گا۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جزو اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی یا بھلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے لیے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بھلائی کے لیے اور اعزاز کے لیے۔ یعنی اگر مومن کو مصیبت یا خوشی مل رہی ہے تو دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے خوشی اور غم دونوں اس کا اعزاز بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔
اسی حکمت الہی کو پوری طرح سمجھنا کہ ان مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے۔ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ بس مصیبتیں جو ظاہری بری لگتی ہوں، ہو سکتا ہے آگے چل کر بہت فائدہ مند ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ نا انصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامیوں پر اسی طرح سزا دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نا انصافی نہیں کرتی، تو جو انسان پر مصیبت آتی ہے اس کو اس پہ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دے۔ کچھ لوگوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اس کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی کرے وہ اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصے کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے یا ایسی بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخیں، کپڑوں کا پھاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت پر پوچھ گچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا ہے، اور اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان ہے، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اور آخر میں مصیبتیں مومن میں اطاعت و انکساری پیدا کرتی ہیں۔ معزز سامعین، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ انسان پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور ان کے بدلے میں اس کو کیا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اسی کے کرتوت کا بدلہ ہے، یعنی کہ جب ہم کوئی گناہ زیادہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹانے کے لیے ہم پر مصیبت بھیجتا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے قصور کی ہی سزا ہوتی ہے، اور جو لوگ صبر نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی سزا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو تمام مصائب اور مشکلات سے دور رکھے، اور اگر کوئی مشکل یا بیماری آتی ہے تو اس پہ صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔